قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جو ہے وہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے صحابہ کرام کا عشق رسول، انتہائی خوبصورت کتاب۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ جو وہ کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر ان واقعات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے جن میں صحابہ کرام نے حضور علیہ صلوٰۃ والسلام سے عشق و محبت میں جو ہے کس کس انداز کے اندر قربانیاں دیں، اپنے مال کی قربانی دیں، اولاد کی قربانیاں دیں، گھر بار کی قربانیاں دیں، وطن انہوں نے چھوڑا۔ تو آج حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کے میلاد شریف کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اور میلاد شریف کے مہینے کے اندر اہل سنت و جماعت کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے اندر بدترین جو ہے وہ شیلنگ کا ہونا، اور ایبٹ آباد حویلیہ میں 4 جو ہے وہ نوجوانوں کو شہید کرنا اور بے شمار لوگوں کو زخمی کرنا، یہ ملک پاکستان کے اندر فساد پھیلانے کے مترادف ہیں۔ یہاں ملک پاکستان کا یہ آئین ہے کہ ہر کوئی شخص اپنی لمٹ کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ معاملات کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ باقی لوگ جو ہیں وہ معاملات کرتے ہیں، اسی طرح اہل سنت و جماعت کے معاملات میں سے ہے یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع کے اوپر جلوس بھی نکالتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، محافل بھی کرتے ہیں، اور ملک پاکستان میں رہ کر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو کل والا جو واقعہ وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، جبکہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس نے یہ اجازت دی تھی کہ یہ لوگ وہاں پر عید میلاد النبی کا جلوس نکال سکتے ہیں، روٹ جو ہے وہ بھی مقرر تھا، اور جس وقت یہ لوگ دعا کر کے واپس آ رہے تھے تو اس وقت ان کے اوپر بدترین شیلنگ کی گئی، حالانکہ یہ مقررہ ہدف سے بھی پیچھے تھے، اور جہاں تک ان کو کہا گیا تھا کہ انہوں نے کراس نہیں کرنا اس سے بھی یہ لوگ پیچھے تھے۔ تو ہم جو ہے اس چیز کے پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، اے اللہ انہیں دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ عبرتناک جو ہے وہ سزا عطا فرما، اور عاشقان رسول جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اے اللہ انہیں حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کے صدقے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔